متجسس دماغ اور حقیقت کی تلاش میں نکلے میرے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، چاند ہماری زمین کا ایک وفادار اور چمکدار ٹکڑا جو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں سالوں سے اس جیتی جاگتی دنیا کے گرد طواف کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کیا ہوگا اگر یہ اچانک سے کسی وجہ سے تباہ ہو جائے۔ ذرا اس رات کا تصور کیجئے جس کے آسمان پر ستارے تو چمکتے ہوئے چراغوں کی طرح روشن ہوں گے، لیکن زمین کا پرانا ساتھی چاند نہیں ہوگا۔ چلے آئیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک انگریز ناول نگار نیل سٹیفنسن اپنے ناول سیونیز میں ان حالات کا ذکر وضاحت سے کرتے ہیں جو چاند کے بغیر ہمارے سولر سسٹم یا زمین پر رونما ہو سکتے ہیں۔ نیل سٹیفنسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر چاند کسی بڑے جسم کے ساتھ تیزی سے ٹکرا جائے تو چندہ ماما کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اس میں ایک مشکل ہے۔ وہ جسم جو چاند کے ساتھ ٹکرائے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بھی چاند کی طرح بڑا ہو، اور ایسا کام ہماری نظام شمسی کا سب سے بڑا شہاب ثاقب سیرس ہی کر سکتا ہے، لیکن یہ چاند سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کلومیٹرز دور ہے، اس لیے ایسا ممکن نہیں۔ چلیں پھر اس نقطے پر غور کرتے ہیں کہ اگر چاند کسی بڑے جسم کے قریب آ بٹکے، یعنی کہ زمین یا کسی دوسرے سیارے کے قریب، تو یہ سیارہ اپنی کشش کی وجہ سے چاند کا خاتمہ کر سکتا ہے، اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کیونکہ چاند ان سیاروں سے کوسوں دور ہے اور اپنی زمین سے بھی اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، جہاں زمین کی کشش چاند کی سطح کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ چاند کسی بہت بڑے دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو اب زمین کا کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں اپنے سب سے اہم سوال کی طرف۔ ناظرین، اگر چاند تباہ ہو کر ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا ہے تو دو قسم کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے ٹکڑے تیز دھماکے کی صورت میں زمین پر آئیں گے، لیکن اس طرح نہیں بلکہ آگ میں لپٹی چٹانوں کی طرح جو زمین کو پل بھر میں نیست و نابود کر دیں گے۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے یہ ٹکڑے ہمارے ایٹماسفیئر میں زمین کے گرد چکر لگانا شروع کر دیں اور زمین کی حالت بالکل سیٹرن کی طرح ہو جائے۔ لیکن اگر چاند تباہ ہو جائے تو ہماری زمین کا کیا ہوگا؟ چاند اپنی کشش ثقل کا اثر زمین کے سمندر پر بھی ڈالتا ہے، شاید یہ آپ جانتے ہوں گے۔ چاند کی کشش کی وجہ سے سمندر کی لہروں میں مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث سمندر کی نچلی سطح اوپر اور اوپر کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ اسی تبدیلی کے باعث سمندر میں آکسیجن کی مقدار کانسٹنٹ رہتی ہے۔ لیکن تصور کریں اگر چاند موجود نہ ہو تو اس سمندری لہروں کا کیا ہوگا؟ چاند کے بغیر سمندری سطح پر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ ہی مد و جزر پیدا ہوگا، جس کے باعث آکسیجن کی کمی رونما ہو سکتی ہے جو سمندری حیات کو تباہ کر سکتی ہے۔ دوستو، جب چاند، سورج اور زمین ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو گرہن یعنی کہ ایکلپس کی صورت رونما ہوتی ہے۔ کبھی یہ گرہن ہمارے چاند کو لگتا ہے اور کبھی یہ سورج کو متاثر کرتا ہے، لیکن چاند کی غیر موجودگی میں سورج گرہن یا چاند گرہن ناممکن ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے خاتمے کے ساتھ ساتھ گرہنوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، چاند کے خاتمے کے ساتھ ہی آسمان کی چمک میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چاند ٹوٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے یا پھر یہ ٹکڑے آپس میں مل کر ایک سے زیادہ چاند پیدا کر دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کے سبب یہ ٹکڑے رات کو زیادہ چمکدار دکھائی دیں گے اور آسمان پہلے سے زیادہ روشن اور ستاروں سے بھرپور دکھائی دے گا۔ چاند زمین کے جھکاؤ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے باعث زمین 23.4 ڈگری کے ساتھ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے، جو کہ سولر سسٹم کے عین مطابق ہے، لیکن چاند کے بغیر زمین کا جھکاؤ 45 ڈگری تک ہو جائے گا، جس کے خطرناک اثرات ہماری اس پیاری زمین پر پڑیں گے، یعنی برفانی علاقے پگھلنے شروع ہو جائیں گے اور معتدل درجہ حرارت والے علاقے برفانی علاقوں میں بدل جائیں گے، یعنی کہ پھر سے ایک بار آئس ایج کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ چاند زمین کی روٹیشنل موومنٹ کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ایک دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن چاند کے خاتمے کے ساتھ ہی زمین کی روٹیشنل موومنٹ انتہائی تیز ہو جائے گی اور 24 گھنٹے کا دن سمٹ کر محض 6 سے 8 گھنٹے کا رہ جائے گا، یعنی انتہائی تیزی کے ساتھ دن رات میں اور رات دن میں تبدیل ہوں گے۔ اسی وجہ سے زمین پر تیز آندھیاں، خطرناک سیلاب اور تباہ کن زلزلے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔